الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظل ممدود صدق اللہ العظیم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا جو درس ہے یہ درس حدیث شریف ہے۔ اس سے قبل 18 دن ہم نے قرآن پاک کے مختلف مقامات سے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اور سعادت حاصل کی تھی، قرآن پاک کے مختلف مقامات سے ہم نے درس قرآن سنا، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ حدیث مجھے میرے استاد محترم حضرت ابو رجا حضرت قتیبہ بن سعید نے سنائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث مقیم مدینہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ ہجرت آپ نے فرمائی، تو جب سرکار دو عالم مدینہ کے اندر آئے تو مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سرکار میرے گھر میں آ جائیں، لیکن اس دن سرکار دو عالم نے فیصلہ اپنی سواری پر چھوڑا ہوا تھا، اور اعلان یہ کیا کہ تم میں سے ہر کوئی تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آ جاؤں، لیکن جہاں پہ قدرت کی جانب سے یہ میری سواری روکے گی وہی میرا میزبان ہوگا۔ تو قسمت جاگی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کی۔ سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے مشیت الہی کے تحت جا کے رک گئی۔ مدینہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سردار وہ حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ایوب انصاری کو کیسا مہمان عطا کر دیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ اب وہاں پہ پھر کبھی پڑھیں گے کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے کس محبت کا اظہار کیا سرکار سے، لیکن پھر جب وہ سرکار وہاں پہ رہے تو ہر کوئی مدینے میں آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کر سرکار کو اپنی میزبانی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کرتا کہ سرکار یہ لے لیں، سرکار یہ میری طرف سے رکھ لیں، آقا یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ اسی دوران وہاں پر ایک عورت تھی، غالباً اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے تھے یا اس سے بھی کم عمر تھی۔ فرمایا کہ ان کی والدہ بڑی غریب عورت تھی، پیسے دولت کوئی اعلیٰ قسم کی چیز نہیں تھی، تو سوچا کہ پورا مدینہ سرکار کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے جا رہا ہے، تو میں بھی کسی چیز کو سرکار کی خدمت میں پیش کروں۔ کئی دن سوچنے کے بعد یہ خیال آیا کہ یار کوئی چیز تو ہے نہیں جو اپنے محبوب کو دوں، کہا یہ بیٹا اٹھا لیتی ہوں۔ سرکار کی خدمت میں آئی اور کہا سرکار اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیٹا میری طرف سے اپنے پاس غلام کے طور پر قبول فرما لیں۔ اب سرکار نے حضرت انس بن مالک کو قبول کیا اور آپ کے لیے دعا کی، اور فرمایا کہ اے بار الہ انس کے مال کے اندر اور انس کی اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ محبوب پاک کے لبھائے مبارک حرکت کریں اور اللہ دعا قبول نہ کرے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، کہ جب لبھائے مبارک سے دعا نکلتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، ایجاب ہو جائے، قبول ہو جائے، لیکن سرکار کے لبھائے مبارک سے دعا نکلتی تھی، اجابت اپنے سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ سرکار کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ سرکار کے دعا کرنے سے مال کے اندر اتنی برکت ہوئی
کہ سارے مدینے کے اندر بڑے بڑے جو زمیندار تھے ان کے باغوں کے اندر سال میں 1 مرتبہ پھل پیدا ہوتا تھا، حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتا تھا۔ اولاد میں برکت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک کو 100 بیٹے عطا کیے، جن میں سے 78 بیٹے اور اس کے علاوہ بیٹیاں عطا کی۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی ہے۔ اب حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو دیکھا جو سرکار دو عالم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ زیادہ لمبا قد ہونا یہ بھی عیب پر دلالت کرتا ہے، اور زیادہ چھوٹا ہونا یہ بھی عیب پر دلالت کرتا ہے۔ نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا، کہا کہ سرکار دو عالم کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایسا تھا کہ لمبے لمبے سروں کے قد والے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، اس کے باوجود سرکار ان سے بڑے دکھائی دیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک 36 انچ چوڑا تھا۔ فاروق اعظم کا سینہ 36 انچ چوڑا تھا اور بڑے قدآور شخصیت تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود جب سرکار کے ساتھ چلا کرتے تھے بظاہر فاروق اعظم کا قد اونچا تھا اور سرکار دو عالم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ اس کے باوجود جب کوئی بڑا قد والا سرکار کے ساتھ چلتا تھا تو دیکھنے والا تقابل کرتا کہ ان میں اونچا کون ہے۔ فرمایا پھر بھی ہمیں سرکار اونچے نظر آیا کرتے تھے، پھر بھی ہمیں سرکار اونچے نظر آتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اتنے اونچے نظر آتے تھے کہ کانا اذا جلسا، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور دوسرے لوگ سرکار کی خدمت میں کھڑے ہوا کرتے تھے، تو اس کے باوجود ایسا لگتا تھا کہ سرکار ان کے کاندھوں سے بھی اوپر نظر آ رہے ہیں، سرکار ان کے کاندھوں سے بھی اوپر نظر آ رہے ہیں۔ بظاہر سرکار زمین پر جلوہ افروز ہیں اور دوسرے لوگ خدمت اقدس میں کھڑے ہیں، اس کے باوجود یہاں پہ آ کے سمجھ آئی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ کیوں بولا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اچھا، سرکار کا قد مبارک بظاہر نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، لیکن ایسا قد زیبا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا کہ عرش الہی کو بھی محبوب کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا تھا۔ نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، لیکن عرش الہی اللہ نے اپنے محبوب کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔